ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے اور اس کے جو تازہ ترین فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو پی ڈی ایم کی سب سے بڑی دو جماعتیں ہیں، ان کے موقف کیا ہیں۔ پی ڈی ایم نے 31 دسمبر تک تمام اپوزیشن جماعتوں کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ ان کے جتنے بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ اپنے استعفے جمع کروا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے جنوری کے آخری ہفتے میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ 13 دسمبر کو مگر سب سے پہلے لاہور کے اندر جلسہ ہے، یہ چھٹا جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو ہوسٹ کرے گی۔ آبویسلی لاہور ان کا گڑھ ہے، بہت بڑا شو ایکسپیکٹڈ ہے۔ استعفوں کے معاملے پہ مگر اگر ہم بات کریں تو ساری ہی جماعتیں لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ اس کے اوپر اختلافات ہیں۔ نواز لیگ بھی کھل کے بات نہیں کر رہی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے کافی جو ارکان ہیں پنجاب اور قومی اسمبلی کے، انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں لیڈرشپ کے پاس جمع کروا دیے ہیں۔ جبکہ آج ایک ریلی کے اندر مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں یہ کہا کہ ابھی تک ان کی جماعت نے باضابطہ طور پہ استعفے مانگے نہیں ہیں، اور یہ جو اعلان ہوگا اس حوالے سے وہ 13 دسمبر کی ریلی میں ہی کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بھی بات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہوئی، میڈیا ذرائع یہ کہتے ہیں، مگر یہ بھی انہی اطلاعات کے اندر آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس آپشن کی مخالفت کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے غالباً کچھ خدشات ہیں باقی جماعتوں سے استعفوں کے معاملے پہ۔ ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور کنوینر بھی ہیں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہوا گزشتہ روز، اس کے بعد کہا گیا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی۔ تو سر، اس سے جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ جیسے کچھ اختلافات ہیں یا ڈیڈ لاک ہے پی ڈی ایم کے درمیان، جس کی وجہ سے 3 کنزیکٹیو میٹنگز کرنی پڑی اور اس کے بعد بھی کوئی بہت بڑا اعلان نہیں آیا۔ جی شکریہ عارفہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی اوپن فرینک ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کنسنسس کے ساتھ ہم سارے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو یہ فیصلہ ہوا کہ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنی رسپیکٹیو لیڈرشپ کو ریزگنیشنز جمع کرا دیں، یہ تمام پارٹیز کی تائید کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ کا سوال ہے، انہوں نے جو اتحاد کی 2 بڑی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کو زہرانے پہ مدعو کیا تھا، اور وہاں پر بھی جو ڈسکشن ہے وہ یہی ہوئی کہ ہم کس طرح پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل درآمد کو زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں۔ اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے لیے یہ ہدایت دی گئی کہ وہ لاہے عمل کو حتمی شکل دے جو پی ڈی ایم لیڈرشپ 13 دسمبر کو نیکسٹ فیز کے لیے اناؤنس کرے گی۔ تو لہٰذا 13 دسمبر کے جلسے میں پی ڈی ایم کی طرف سے جنوری کے آخری ہفتے تک نیکسٹ فیز کا اعلان کیا جائے گا، جس میں پبلک موبلائزیشن کو ہم نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے۔ احتجاجی تحریک نئے اگلے مرحلے میں جائے گی، جس کا ڈراپ سین کہہ لیجئے یا نقطہ انتہا جو ہے، جو کلائمیکس ہوگا، وہ لانگ مارچ ہوگا، جب پورے پاکستان سے قافلے پشاور سے، کوئٹہ سے، کراچی سے، لاہور سے، گلگت سے، مظفر آباد سے، ہر جگہ سے لوگ اسلام آباد آئیں گے تاکہ وہ اس حکومت پر عدم اعتماد کریں۔ اور میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ 2.25 سال کے اندر اس حکومت نے ملک کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر یہ سسٹم اب مکمل طور پہ گرنے کے قریب آ چکا ہے۔ کسی قسم کی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اس کے کردار کو تسلیم نہیں کیا، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی، تو ون ویلنگ کے اوپر کبھی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ہمارے دور میں بڑا سپلٹ مینڈیٹ تھا، پی ٹی آئی کے پی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی، بلوچستان میں نیشنلسٹ، ہم نے سب کو ساتھ لے کر قومی معاملات پر فیصلے کیے، اتفاق رائے کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے چاہے سی پیک ہو، چاہے نیشنل ایکشن پلان ہو،
چاہے ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا ہو، چاہے کوئی اور معاملہ آیا ہو، سب لیڈرز کو بلایا، بار بار کنسنسس کرایا. تو ملک ہمارے جیسا جو پاکستان اتنا پیچیدہ کمپلیکس گورننس کے چیلنجز اپنے سامنے رکھتا ہے، وہاں پر اگر کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ یہ سمجھے کہ وہ تنہا اس ملک کو چلا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ پوری جو ملک کی ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اس حکومت کے خلاف یکجا ہے اور اتفاق کرتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم احسن اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احسن اقبال صاحب سے اور ہم بات کریں ان سے پی ڈی ایم کے حکمت عملی کے حوالے سے. احسن صاحب، ایک طرف تو آپ آبویسلی کہتے ہیں سب کے کنسنسس سے فیصلے ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کی گفتگو کرتی ہے اس سے بھی خدشہ یہی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اندازہ یہ لگا رہے ہیں کہ وہ استعفوں کے حق میں نہیں ہیں. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ مانی استعفے دینے پہ تو پھر کیا پی ڈی ایم ٹوٹے گی، یا آپ لوگ بھی پھر استعفوں کے آپشن کو بیک برنر پہ رکھ دیں گے کہ جب تک وہ تیار نہیں ہوتے آپ لوگ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ قیاس آرائیاں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام فیصلے مکمل اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. جب 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لایا گیا تو پیپلز پارٹی اس اے پی سی کی ہوسٹ تھی، اور وہاں پہ جو ڈیکلریشن منظور کیا گیا اس میں بھی استعفوں کی آپشن شامل تھی. اور اب جو 8 تاریخ کو پی ڈی ایم لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اس میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شامل تھی. اور یقیناً ہم سب ڈیموکریٹس ہیں، ہم سب یقین رکھتے ہیں جمہوری عمل پہ، اور کسی بھی جمہوری کارکن کے لیے استعفیٰ دینا ایک بہت انتہائی قدم ہوتا ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام آپشنز ایگزاسٹ کر لی جائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ایسی آپشن نہیں رہ گئی. دیکھیے، ایک جمہوری عمل کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کریں، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا جو چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، 64 اراکین اپوزیشن کے پاس تھے. کس طرح ریاست کی طاقت کے ساتھ اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. تو جہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو وہاں پہ نو کانفیڈنس کی آپشن پھر ایک قسم کی غیر مفقود ہی ہو جاتی ہے، وہ ایک عملی شکل نہیں رہتی. تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے پچھلے 2.25 سال کا، اس نے مجبور کیا ہے کہ اپوزیشن کو کہ وہ اس انتہائی قدم کی طرف آئے. اور میں یہ بات بھی واضح کروں کہ جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم بائی الیکشن کرا دیں گے، 350-400 حلقوں پر بائی الیکشن نہیں ہوتا، یہ منی جنرل الیکشن ہوگا. اور اگر منی جنرل الیکشن جتنی ایفرٹ ہوگی تو کیا وہ اس لیے ہوگی کہ ملک کے اندر ایک اور بحران پیدا ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے ان الیکشنز کے حوالے سے، یا اگر اتنی بڑی ایفرٹ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں غیر متنازع فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کا راستہ نکالنا چاہیے تاکہ ملک اس بحران سے نکلے. دیکھیے، ہم بہت اکنامیکلی اس وقت سفر کر رہے ہیں، ملک کی اکانومی نہیں چل رہی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی سر ہے. اس معاف کریے گا، حکومت کی جو یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بیکاز آپ نے خود اس کا ذکر کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیشہ شروع میں پی ڈی ایم سے پہلے کہتی رہی کہ اب الیکشن ضروری نہیں ہے جتنا اس سے پہلے ایک ڈائیلاگ کا پروسیس آپ لوگ چاہتے ہیں تاکہ اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. تو سر اب تو آپ لگ رہا ہے کہ اگر آپ استعفے دے رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں استعفوں کے بعد اگر وہ منی جنرل الیکشن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ڈائیلاگ ہوگا یا سسٹم بہتر ہوگا، اس لیے آپ سسٹم کو دھکا دے رہے ہیں آؤٹ آف ڈیسپریشن. دیکھیے کیونکہ ڈائیلاگ تو اس کے بعد سر آپ سے کوئی نہیں کرے گا نا. اگر آپ نے سسٹم ہی کلیپس کر دیا اور منی جنرل الیکشن کی صورتحال پیدا کر دی تو پھر تو چانسز آر دیٹ nobody will talk to you. موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے اس کے اندر تو کوئی قابل عمل شکل نہیں بچی کہ جس سے آپ بات چیت کر کے ملک کو بحران سے نکال سکیں. لہٰذا پی ڈی ایم کا جو ایک شرط ہے کسی قسم کے ڈائیلاگ کی، وہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ڈائیلاگ کی شکل آتی ہے تو اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. اور اگر اپوزیشن نے استعفیٰ دیا تو کسی کو یہ خیال ہے کہ یک طرفہ طور پہ الیکشن ہو جائیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اتنی بڑی عوامی
قوت جو پی ڈی ایم کے اندر ہے، ملک کی تمام ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، اگر وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کریں گی اس ضمنی الیکشن کے، تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا کے اندر کیا تماشا بنے گا. تو وہ پھر ناگزیر ہوگا کہ سب سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا راستہ نکالیں. یہ حکومت بدقسمتی سے اب ایک پرابلم بن گئی ہے. دے آر نو مور پارٹ آف سولوشن، چونکہ پرائم منسٹر ایک ایسا شخص ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر جو بھی ہے وہ غدار ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اور وہ ایک شخص ہے جو اپنے سینگوں کے اوپر اس ملک کو اٹھا کے کھڑا ہے. تو جب کسی کے اندر اتنا تو سر خود آپ یہ اپنے کہہ رہے بارے ہیں میں کہ آپ کے فخر ہو خیال میں تو انٹرنیشنل پھر کیا بات پریشر کر اتنا سکتے پڑے گا کہ حکومت کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا؟ آپ کی بات سے اگر میں یہ صحیح سمجھی ہوں تو ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر نہیں، اپنے عوام کا پریشر. انٹرنیشنل پاکستان کے پریشر. مالک، پاکستان کی نہیں، پاکستان کے عوام کا پریشر، لوگوں کا پریشر. دیکھیے یہی تو جھگڑا ہے. پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو عوام کی منشا کے مطابق چلائیں. کسی بین الاقوامی ایجنڈے پر یا کسی ایک ادارے کے ایجنڈے پر یہ ملک نہیں قائم رہ سکتا، نہ چل سکتا ہے. یہ ملک تبھی مضبوط ہوگا جب آئین کے مطابق 22 کروڑ عوام کی منشا اور مرضی سے چلے گا. تو سر پھر الیکشنز اگر آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں تو مطلب کہ آپ لوگوں کی پھر کیلکولیشن یہ ہے کہ اتنا پریشر پڑے گا اداروں کے اوپر کہ وہ آپ سے بات کرنے کو مجبور ہو جائیں گے؟ دیکھیے جب بھی اتنے بڑے تعداد میں استعفے ہوں گے تو جو ایکسٹینٹ آف کرائسس ہوگا اس میں ناگزیر ہے کہ اسے کوئی بلڈوز کر سکے. لہٰذا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس بحران سے ملک کو کیسے انسکریچ نکالیں، کیسے ہم ملک کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے استحکام دیں. چونکہ اس وقت ہماری معیشت جس تیزی کے ساتھ ڈوب رہی ہے وہ ایک عوام کے لیے تو خطرہ بن چکی ہے، اب ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے. بٹ سر اب اس کے اندر یہ بھی تو گنجائش ہے نا کہ اس طرح نہ ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا جیسے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب جیسے ان کا ایک موقف سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان جو ہے وہ الیکشنز کروا لیں گے اور نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہوگا. سو جسٹ کیا پی ڈی ایم کے اندر یہ کیلکولیشن بھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو آپ نے مطلب کہ پلاننگ کی ہے چیزیں اس طرح نہ انفولڈ ہوں؟ دیکھیے اگر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب 350-400 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن آسانی سے کرا سکتے ہوتے تو اس وقت جو ان کے وزراء کی اور خود عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، جس طرح ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جس طرح کا وہ رد عمل دے رہے ہیں، جیسے مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے وہاں پانی پھینکا جا رہا ہے. اب ملتان میں آپ نے دیکھا کیسے گرفتاریاں کی گئیں، پورا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے نیب جھونک دیا اپوزیشن کے خلاف، انتقامی جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں. یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب حکومت عوام کی تائید کھو بیٹھے، اور جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آخری منزل میں یہی کچھ کیا ہے، لیکن یہ چیزیں انہیں بچا نہیں سکیں. تو اگر عمران خان صاحب اتنے پر اعتماد ہوتے اور انہیں اتنی عوامی تائید حاصل ہوتی تو ہم نے بھی 5 سال میں عمران خان صاحب کے بڑے جلسے دیکھے ہیں، ان کا لانگ مارچ دیکھا ہے، ان کا دھرنا دیکھا ہے. ہم نے تو کبھی ان کو ایک پتھر تک نہیں مارا، نہ کوئی ایک ایف آئی آر کاٹی، حتیٰ کہ ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ جو انہوں نے سر حملے کیے اس پرویز کی خٹک اندر ہم نے صاحب وہ گرفتار لا بھی رہے تھے ریلی پشاور سے، معاف کریے گا یاد کروا رہی ہوں، پشاور سے پرویز خٹک صاحب ریلی لا رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس ہوئی. بنی گالا کے اندر اتنا ہی ایک دن پورا ہفتہ سیج کی سچویشن رہی، وہاں بھی ٹیئر گیس ہوئی. تو یہ تاریخ کے اندر تو اگزامپلز موجود ہیں جب پی ایم ایل این نے بھی ایسے کیا، ماڈل ٹاؤن کا بھی واقعہ ہے. لانگ مارچ میں ایسی لانگ مارچز کو ہر حکومت دفاع کرتی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے 5 سالوں میں کتنے جلسے کیے ہیں؟ کیا کسی جلسے پر ان کو اجازت ڈینائی کی گئی؟ کہیں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں؟ کریں آپ جلسے، کیونکہ حکومت کو اعتماد تھا کہ ہم عوامی تائید رکھتے ہیں اور ہم کارکردگی دکھا رہے ہیں. ان کا اور ہمارا یہ فرق ہے کہ آج انہیں معلوم ہے کہ عوامی تائید یہ کھو بیٹھے ہیں اور ان سے ملک چل نہیں رہا، ملک یہ چلا نہیں سک رہے. اپنی ناکامی کے خوف سے
یہ خوف زدہ ہیں کہ اب عوام ان کی پوچھ سے ہٹ چکے ہیں جو کچھ چند ایک لوگ تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن اتنا بڑا اقدام لے گی تو یہ جو دعوے کرتے ہیں ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے، جب وہ پول آئے گا اسے کراس ہم بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن اتنی بڑی عوامی موبلائزیشن کے بعد کسی حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ اس رائے عامہ کو وہ نظر انداز کر سکے. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، مگر ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی اور ان کی جو ممکنہ سیاسی حکمت عملی ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے دی گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ ذرائع سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پی 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 جو ہے اس کے کچھ تحفظات ہیں استعفے دینے کے حوالے سے، اور اختلافات کا ذکر بھی آ رہا ہے پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے اندر. میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پی 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 کی قیادت ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر زور دے رہی ہے کہ استعفے اگر دینے ہی ہیں تو اس سے پہلے ان کے جو قانونی یا سیاسی اثرات ہوں گے ان کے اوپر تفصیلی غور کر لیں، اور اسمبلیوں سے اگر باہر آنا ہی ہے تو آنے کے بعد آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا. پی 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 یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات اگر کروا دیے گئے ان کے استعفوں کے بعد تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا اگلا قدم کیا ہوگا. یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو پی 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 غالباً میڈیا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں جن کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. گزشتہ روز جب استعفوں کا معاملہ جو تھا اس کے اوپر پوچھا گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کی صرف جماعت کا بھی ہے، اس لیے وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس بلائیں گے اور اس حوالے سے وہ جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں ان کے اوپر بھی رائے لیں گے. اس سے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جب اجلاس ہو رہے تھے یا یہ موومنٹ جو تھی بن رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہوگا، اور وہ اپنا جو کردار ہے اس کو اس کو جلوسوں تک ہی محدود رکھیں گے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نیّر حسین بخاری صاحب، یہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی بخاری صاحب، یہ ذرا کافی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گزشتہ روز بات کی کہ سی سی کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو سر یہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں یہ بات ہوئی، اینڈ آبویسلی جیسے آپ کے خود کچھ رہنما کہتے ہیں کہ یہ سٹیج 3 پہ استعفوں کا معاملہ جو تھا یہ ڈسکس بھی کیا گیا اور اس پہ بات بھی ہوئی، تو اب پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ سی سی میں اس کو ڈسکس کریں گے؟ کیا پہلے انہوں نے اپنی جماعت کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اے پی سی میں یا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یہ پرائمریلی جو پی ڈی ایم کا وجود عمل میں آیا یہ 20 سپٹمبر کو ہوا، اور اے پی سی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کی، چیئرمین بلاول نے اس کو پریزائڈ کیا. اس میں 2 ڈاکومنٹس ترتیب دیے گئے، اور ایک ڈاکومنٹ تھا جو 26 پوائنٹس ایجنڈا تھا، جو جسے آپ ڈیکلریشن کہیں، جو تمام لیڈرشپ کے اس پہ سگنیچرز ہیں، دے آر سگنیٹری ٹو دیٹ ڈیکلریشن. اور اس کے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ تھا جسے ایکشن پلان کہا جاتا ہے. اور ایکشن پلان میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم سول سوسائٹی کو اپروچ کریں گے، لائرز کو، پیزنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، لیبر یونینز کو، اور ٹو بلٹ اپ آر اون پریشر آلسو. اور یہ بھی تھا کہ موبلائزیشن کے لیے، اور اس کے لیے پھر ہم نے پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ پبلک میٹنگز کا تھا. اور وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ڈیکلیریشن جو تھا اور جو ایکشن پلان تھا اس پہ اس کے مطابق عمل ہوتا رہا.
آپ ذرا ہمارا وہ ڈاکومنٹ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، جو اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ نا، کہ آپشن جو تھا استعفوں کا یہ سب سے آخر تھا. اس سے پہلے لاہور کا جلسہ تھا جو 13 کو جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور بھرپور جلسہ ہوگا. اس کے بعد لانگ مارچ کا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم اس آپشن کو بھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان ڈفرینٹ اسمبلیز اور پھر ریزگنیشن. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ موو تھے جو جس پہ پی ڈی ایم نے عمل کرنا تھا. ابھی وہ 13 کا جلسہ ہے، پھر لانگ مارچ کیا، آج کل پھر ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی پی ڈی ایم کی ہے اس نے بھی اس کی میٹنگ ہوئی، اور کل 3 میجر پولیٹیکل لیڈرز کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لنچ ہوسٹ کیا، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں تشریف لے کے گئیں، اور پھر انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے چیئرمین نے کہا کہ یہ ریزولوشنز ہم کلیکٹیو ڈیسیژنز کے پابند ہیں. جو کلیکٹیو ڈیسیژن پی ڈی ایم کرے گی، جس شکل میں بھی کرے گی، اس پہ ہم پابند ہیں. انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیز اپنا سٹانس بالکل لیتی ہیں. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو کیا ہم پھر یہ سمجھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یا مولانا صاحب نے جلد بازی کر دی ہے کہ وہ استعفوں کی بات پہلے کرنا شروع ہو گئے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے جلسہ ہونا تھا، پھر لانگ مارچ، پھر یہ، پھر وہ اینڈ میں ریزگنیشن، تو پھر انہوں نے جلد بازی کی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا انڈیویجول سٹانس ہے پبلکلی، لیکن پی ڈی ایم جو جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کی پابند ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو ڈیسیژن پی ڈی ایم کرے گی، 11 کی 11 جماعتیں اس کی پابند ہیں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہم اس کے پابند ہیں اور اس پہ ہم عمل کریں گے. اب دوسری بات جو سی ای سی کی بات کی ہمارے چیئرمین صاحب نے، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ریزگنیشنز بالکل یہ ہماری سی ای سی وہ ادارہ ہے ہماری پارٹی کا، وہ پالیسی مرتب کرتے ہیں اور جس میں بڑی اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں بلا شبہ یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ ریزگنیشنز دیے جائیں گے جس سٹیج پہ بھی، گورنمنٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے اور اس کو بھی ہم نے غور کرنا ہوگا. بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو بائی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا مناسب بات نہیں ہوگی. سر کیا سی ای سی ویٹو کر سکتی ہے اس فیصلے کو، یہ جو ہے ریزگنیشنز کے پروپوزل کو؟ دیکھیں جی، ویٹو کی بات نہیں ہے، بات ہماری اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پارٹی کا ایک ڈیسیژن ہے. ہم اس کے لیگل ایشوز کو بھی دیکھیں گے کہ لیگل ایشوز کیا بنتے ہیں. دیکھیں ریزگنیشنز کے بعد یا تو ساری اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں. اگر ساری اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی تو پھر اس کا جو آبجیکٹ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا. لیکن اٹ ڈیپینڈز کہ یا تو پھر نئے فریش الیکشنز آ جائیں، تو پھر فریش الیکشنز اگر آ جائیں تو اس پہ پی ڈی ایم کی کیا صورتحال ہوگی. ہماری سی ای سی وہ بھی ڈسکس کرے گی، ہماری سی ای سی یہ بھی ڈسکس کرے گی ہم ریزگنیشنز دے دیتے ہیں، اور ریزگنیشنز بعد ان کیس بائی الیکشنز گورنمنٹ کراتی، گورنمنٹ کی تو اپنی اسٹریٹجی ہوگی نا، تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا. اور بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی سینٹ کے الیکشنز کو بلاک کریں. دیکھیں سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کا جو ڈیزالو نہیں ہوتا. دنیا میں بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سینٹ ڈیزالو بھی ہوتا ہے، جسے ڈبل ڈیزولیوشن بھی کہا جاتا ہے، ایسے ممالک بھی ہیں. لیکن پاکستان کے آئین میں سینٹ ڈیزالو نہیں ہوتا. سینٹ کا بلاک کرنے کا مقصد قطعاً نہیں، اس لیے کہ جب دوبارہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو دوبارہ الیکشن ہوں تو ودن 60 days الیکشن سینٹ کے کروانے پڑتے ہیں. تو ہم یہ لیگل ایشوز کو، بخاری صاحب معاف کریے گا آپ کو یہاں کاٹ رہی ہوں، بریک کا وقت ہے تو گفتگو ذرا جاری رکھتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں نیئر بخاری صاحب سے اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے اور خاص طور پہ استعفوں کے ایشو کے اوپر. بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ obviously ذکر کر رہے تھے کہ سوچنا پڑے گا سب پہلوؤں پہ
کہ استعفے دے دیں گے تو کیا ہوگا, بائی الیکشنز ہوں گے تو کیا حکمت عملی ہوگی. تو سر آپ کی باتوں سے تو کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی وہی ایشوز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اعتزاز احسن صاحب نے جن کا ذکر کیا. انہوں نے بہت پبلکلی اور بڑے پوائنٹڈ طریقے سے یہ کہا کہ اگر استعفے دے دیں گی ساری اپوزیشن کی جماعتیں تو حکومت جو ہے وہ الیکشنز کروا دیں گی ان کے اوپر, تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا اس سے اپوزیشن کا. وہ الیکشنز بھی کروا دیں گے, وہ شاید اپنی پوزیشن بھی پارلیمنٹ میں بہتر کر لیں گے اور سینٹ کے الیکشنز بھی رک نہیں پائیں گے. کیا آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ لیگلی بالکل صحیح ہے؟ دیکھیے اعتزاز صاحب جو ہمارے بڑے سینئر پارٹی کے لیڈر ہیں وہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایک ان کا اپنا اوپینین ہے, لیکن جیسے چیئرمین نے کہا کہ جو ہماری سی ڈیسیژن کرے گی, اعتزاز صاحب بھی بشمول میرے, ہم اس ڈیسیژن کے پابند ہیں, ہم اس ڈیسیژن کے تابع ہیں اور ہم یہ سارے پروس کونس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے سی میں, اور جو ڈسکشن ہماری سی میں ہوگی اسی کو ہم لے کے پی ڈی ایم کے پاس جو ہماری قیادت ہے وہ وہاں پہ ڈسکس کرے گی. اور پھر ہم دیکھیں یہ سارے پروس کونس ڈسکس کرنے پڑیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا اعتزاز صاحب نے, اس پہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز دیکھنی پڑیں گی, ہمیں سینٹ الیکشن رولز دیکھنے پڑیں گے, ہمیں اس کے کانسیکوینسز کو پولیٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے کیا سوٹ نہیں کرتا. پاکستان کی ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آبجیکٹ ہمارا یہ تھا, جو ہمارا ڈیکلیریشن تھا, کہ اس حکومت سے عوام کو نجات دلوائی جائے. عوام پس چکے ہیں, عوام بے روزگار ہو چکے ہیں, بے گھر ہو چکے ہیں, تو آبجیکٹ تو یہ تھا کہ اس حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے, اور اس کے لیے ہم نے تمام آپشنس ایکسرسائز کرنی تھی, اور یہ ہماری لاسٹ آپشن یہ تھی کہ ہم ریزگنیشنز بھی دیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو بھی غور کریں گے کہ ہم ریزگنیشن کے ساتھ اپنا آبجیکٹ کیسے اچیو کریں گے, وہ بھی تو ہمارا بیسک معاملہ ہے, کیونکہ بنیادی مسئلہ ہی اس حکومت سے نجات کا ہے, تو وہ مین آبجیکٹ ہے. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم سارے پروس کونس ڈسکس کریں گے اپنی سی میں, اور وہی پروس کونس جو ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے, جو ہمارا ڈیسیژن ہوگا وہ ہم پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے رکھیں گے, اور پھر جو ڈیسیژن پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی اس پہ ہم عمل کریں گے. بٹ سر وہ جو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس سے ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, وہاں کوئی میجورٹی سے تو فیصلہ نہیں ہوتا پی ڈی ایم کے اجلاس میں. بالکل نہیں, کنسنسس سے ہوگا, لیکن ہر پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تو ہوگا, اور وہ پوائنٹ آف ویو ڈسکس ہوگا کہ کہیں ایگریمنٹ ہوگا کہیں ڈس ایگریمنٹ ہوگا. لیکن ہم یہ واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا ڈیسیژن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پابند ہے. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے, کیونکہ آبویسلی آپ سینٹ کے اندر رہے ہیں, کیا سینٹ کے الیکشن کو روکا جا سکتا ہے استعفوں سے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر الیکٹرل کالج ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو پھر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو سکتے, لیکن اگر سینٹ کے ممبران کے لیے الیکٹرل کالج ایگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر سینٹ کے الیکشن تو ہو جائیں گے. یہی چیز تو غور کرنے کی بات ہے کہ الیکٹورل کالج میں فرق پڑتا ہے سر, اگر اسمبلیوں میں سے تقریباً آدھے لوگ بھی نہ ہوں جیسے کہ پنجاب اسمبلی ہے؟ جی دیکھیں اس میں بالکل شاید کانسٹیٹیوشنلی ایسا کوئی پروویژن تو نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اس الیکشن کی جس الیکشن میں اپوزیشن پارٹیسپیٹ نہ کرے. لیکن نہیں سر, بٹ آپ تو مورلی بات کر رہے ہیں نا, لیجٹیمیسی کے حوالے سے قانونی اور آئینی طور پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ قانونی طور پہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سینٹ میں جو ویکینسیز آ جائیں اس ویکینسیز کو فل کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے, وہ آرٹیکل 224 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں ٹائم فریم ہے الیکشنز اینڈ بائی الیکشنز. اس میں نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ کے وہ بائی الیکشنز کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل 224 ڈیل کرتا. اب بات یہ ہے کہ اگر 50% سے کم لوگ کسی الیکٹرل کالج میں ہوں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, لیکن جو کورم کی صورت حال ہے
प्रोविंशियल असम्बलीज़ के आई डोंट नो व्हाट, लेकिन हमारे नेशनल असम्बली सेनेट में 1/4 हो तो नेशनल असम्बली भी अपनी प्रोसीडिंग्स जारी कर सकती है और सेनेट भी अपनी प्रोसीडिंग्स जारी कर सकता है। लेकिन यही इश्यूज़ हैं जो हम अपनी सीसी में डिस्कस करना चाहते हैं और फिर उस डिस्कशन की रोशनी में हम फिर ये बात करना चाहते हैं। सर, बिल्कुल सही। पीडीएम में बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की, हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।